ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر مجتبیٰ احمد۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کارڈیک کلینک۔ یہ ہر جمعرات کو ہم لائیو پروگرام پیش کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دل کے مریضوں کے لیے اسپیشل پروگرام ہے، انٹریکٹیو پروگرام ہے۔ آپ کال کر کے پروگرام میں اپنے جو بھی آپ کا کارڈیک پرابلم ہے، دل کا مسئلہ ہے، آپ اس میں پروگرام میں شامل ہو کے ہمارے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ پروگرام میں شامل ہونے سے پہلے جب کال کریں تو ایک تو ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیں، کیونکہ اس طرح بات کرنی مشکل ہو جاتی ہے۔ دوسری بات، اپنا نسخہ جو بھی آپ کا ہے یا رپورٹس ہیں جو آپ ہم سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے سامنے رکھ لیں تاکہ بات مختصر ہو سکے اور آپ کا فائدہ ہو سکے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کارڈیک جتنے بھی مسائل ہیں ان کا اگر بر وقت علاج کرا لیا جائے تو ایک صحت مند زندگی ممکن ہے۔ اسی طرح کارڈیک ایمرجنسی جو ہے وہ ہمیشہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے اگر اسے وقت پر سمجھا نہ جائے اور ایمرجنسی نہ پہنچا جائے۔ آج سے کچھ سال پہلے، یعنی 20-30 سال پہلے، دل کے مریض گھروں میں ہی فوت ہو جاتے تھے، اور ان کا ایک بہت زیادہ ریشو تھا جس میں ہارٹ اٹیک کے ساتھ مریض اس دنیا سے چلے جاتے تھے۔ پر اب جیسے سائنس ترقی کی ہے تو اگر ٹائملی ہسپتال پہنچ جایا جائے اور اس ہارٹ اٹیک کے سمٹمز کو سمجھ لیا جائے تو مکمل علاج پاسبل ہے، اور کئی دفعہ دل کے پٹھے کی کو نقصان بھی نہیں پہنچتا، اور جتنا جلدی آپ پہنچتے ہیں اتنا جلدی ریکوری ٹائم ہوتا ہے، اور آپ کا دل کا مسل جو ہے وہ بچ جاتا ہے، اور آپ ایک صحت مند زندگی کو واپس لوٹ سکتے ہیں۔ اسی وقت کو اگر آپ بڑھا دیں اور دیر سے پہنچیں، یعنی 15-20 گھنٹے لگ جائیں اور آپ کو چھاتی میں درد ہو رہا ہے، پریشر پڑ رہا ہے، پسینے آ رہے ہیں، لیکن آپ گھر بیٹھے رہیں اور اسی طرح 12-14 گھنٹے سے اوپر ٹائم گزر جائے تو دل کا کافی سارا حصہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، جس کی ریکوری پھر شاید ناممکن ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ اس ایمرجنسی کو سمجھا جائے، اور کسی کو اگر ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو تو وہ وقت پر ہسپتال کی ایمرجنسی میں رپورٹ کرے تاکہ اس کا بر وقت علاج کیا جا سکے اور اس کے دل کے پٹھے کو بچایا جا سکے۔ آج کے پروگرام میں ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ کالیں آئیں جو جن کو بھی دل کی پرابلم ہے، اگر چھاتی میں درد ہوتا ہے، چیسٹ پین ہوتی ہے، انجائنا ہوتا ہے، یا کبھی ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے یا اسٹینٹ پڑ چکے ہیں اور بائی پاس ہو چکا ہے، اور پھر بھی کوئی مسئلہ ہے اور ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے پروگرام میں کال کر کر شامل ہو سکتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک اچھا مشورہ دے سکیں گے۔ ناظرین، اب میں انٹروڈیوس کرانا چاہوں گا اپنے گیسٹ کو۔ ہمارے گیسٹ پاکستان کے نامور کارڈیولوجسٹ ہیں۔ آپ اس وقت چیف انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ میڈیکے کارڈیک سینٹر چک شہزاد اسلام آباد میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ RIC راولپنڈی میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ آپ آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی AFIC راولپنڈی کے کمانڈنٹ بھی رہ چکے ہیں۔ آپ پرسنل فزیشین ٹو پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر آف پاکستان کی خدمات بھی سر انجام دے چکے ہیں۔ آپ ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ اظہر محمود کیانی، ہلال امتیاز ملٹری۔ السلام علیکم سر۔ سر ویلکم ٹو دا شو۔ سر، جیسے کہ میں نے پروگرام کے شروع میں بولا کہ ہارٹ اٹیک ایک ایسی بیماری ہے یا ایک ایسی میڈیکل ایمرجنسی ہے جس میں اگر علاج فوراً نہ شروع کیا جائے تو مریض کی دیکھتے ہی دیکھتے جان جا سکتی ہے، اور اگر ٹائملی علاج ہو جائے تو 100% ریکوری بھی ہو سکتی ہے۔ سر، اس بارے میں آپ کچھ روشنی ڈالیں گے کہ ایسے کون سی علامات ہیں جس سے سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اور فوراً پہنچنا چاہیے ایمرجنسی، اور اس کا کیا علاج کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، اس میں آئی تھنک یہ ہم سمٹمز پہ اور اس کی علامات پہ بار بار بات کرتے ہیں، لیکن مریض کئی دفعہ جو اچھے اویئر ہوتے ہیں اور جو کیئرفل مریض ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا سٹل سا بھی سمٹم، تھوڑا سا بھی علامت کوئی ہو تو وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ایک تو انکار کرتے ہیں کہ انہیں کوئی ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، اور پھر وہ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں پہنچتے، اور کئی دفعہ وہ اس ڈر کے مارے نہیں جاتے ڈاکٹر کے پاس کہ کہیں وہ دل کی کچھ چیز نکال نہ دے، اور پھر 1-2 دن کے بعد بالکل جب لاچار ہو جاتے ہیں، جب ہارٹ فیل ہو جاتا ہے اور اس کی کمپلیکیشن شروع ہو جاتی ہیں، چلنے سے وہ معذور ہو جاتے ہیں یا ان کو چلا نہیں جاتا یا سانس نہیں لیا جاتا، تو پھر وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں، اور ایسی حالت میں پہنچتے ہیں جب کہ ہارٹ بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ اس میں ڈاکٹر کے لیے کرنے کے لیے بہت کم چیز ہوتی ہے کہ صرف جان بچائی جا سکتی ہے، باقی جو ایکسٹینسو اور بہت زیادہ جو ڈیمیج ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑا ضروری ہے کہ آپ کے علامت کا پتہ ہو۔ بہت سارے لوگ جو ہے دل کا جب اٹیک ہو رہا ہوتا ہے تو اسے معدے کی خرابی بنا کے تو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، میں نے فلان چیز کھائی تھی اور میرا معدہ خراب ہے، مجھے ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا، یہ معدے کی خرابی ہے، اور وہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ ٹائم پہ اسی وقت اسپتال پہنچ جائے اور وہاں پہ ان کی تشخیص یا ان کا
ڈائگنوز ہو جائے کہ جی ان کو ہارٹ کا مسئلہ اور فوراً ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے، تو جیسے پہلے آپ نے کہا تو ایک جان بچائی جا سکتی ہے، اور نہ صرف جان بچائی جا سکتی ہے بلکہ اس ہارٹ اٹیک سے جو نقصان ہونا ہوتا ہے، جو دل ڈیمیج ہونا ہوتا ہے، اس سے بچا جا سکتا ہے، جو کمپلیکیشن سے بچا جا سکتا ہے۔ دیکھیں ہمارے شروع کے جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو شروع کا ٹائم بڑا اہم ٹائم ہوتا ہے، جس میں سے جو ہی علاج شروع ہو جائے، اسپتال میں علاج شروع ہو جائے، ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے، انجیکشن شروع ہو جائیں، اگر کوئی اینجیوپلاسٹی والی سہولت ہے تو فوراً اینجیوپلاسٹی ہو جائے، اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی ہو جائے تو 100% سیونگ ہو جاتی ہے، مسل بھی بچ جاتا ہے، ہارٹ بھی بچ جاتا ہے۔ لیکن جب لیٹ ہو جائے تو اس میں سے ہارٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے، اور دل کا جو پٹھا یا جس کو ہارٹ اٹیک ہم کہتے ہیں مر جاتا ہے، اسے واپس لانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس میں سے بہت 5% تک جو کئی دفعہ ریکوری ہوتی ہے، کئی دفعہ وہ بھی نہیں ہوتی۔ تو وہ اس میں بڑا ضروری ہے کہ جب اس کی علامات ہو کہ آپ کو سینے میں درد ہو، گھبراہٹ ہو، پسینہ آ رہا ہو، سانس رک رہی ہو، گردن پہ دباؤ، جبڑے پہ دباؤ، یا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ سینے پہ کوئی دباؤ ہوتا ہی نہیں، آپ کو پیٹ میں گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہے، اور پیٹ میں آپ کو درد ہوتا ہے، ساتھ آپ کو سویٹنگ پسینے آتے ہیں، دل گھبراتا ہے اور متلی ہوتی ہے، قے کرنے کو دل کرتا ہے یا قے ہوتی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں یہ تو معدے کی تکلیف ہے، حالانکہ وہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس حالت میں ڈاکٹر کے پاس پہنچنا بہت ضروری ہے۔ ہر وہ سمٹم، ہر وہ علامت جہاں آپ کو گھبراہٹ محسوس ہو، اور جہاں آپ کے پسینے نکلیں، اور آپ ٹھنڈا جسم ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، اور آپ کو سمجھیں کہ میرا سانس نہیں آ رہا، تو بغیر کسی ٹائم ضائع کیے آپ فوراً اسپتال پہنچیں۔ اور جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایمرجنسی کٹ ہے، جو ہم کافی بارہا کئی پروگراموں میں بتا چکے ہیں کہ جس میں زبان کے نیچے رکھنے والی اینجسڈ ہے، اور ایک ڈسپرین نارمل جو ڈسپرین سٹور سے مل جاتی ہے وہ ہے، یا وہ پیچ اور سینے میں لگانے والا، تو آپ ڈسپرین چبا کے کھا جائیں اور زبان کے نیچے اینجسڈ رکھیں اور اسپتال کی طرف چل پڑیں، اور وہاں پہ جا کے پھر اگر آپ یہ چیز کھا بھی لیں اور آپ کو دل کا اٹیک نہیں ہو رہا اور دل کی تکلیف نہیں ہے، تو یہ دوائیاں کھانے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ ہر گھر میں موجود ہونی چاہیے، اور ہر جیب میں موجود ہونی چاہیے، ہر گاڑی میں موجود ہونی چاہیے، ہر دفتر میں موجود ہونی چاہیے، کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی تکلیف ہو، اور جب جتنا ٹائم آپ کا ضائع ہو جاتا ہے مریض کو اسپتال لے جانے میں، اگر اسی جگہ سے ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے پھر اسے اسپتال لے کے جائیں، تو وہ جو ٹائم ٹریولنگ میں ضائع ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے، اور مریض کی ٹریٹمنٹ وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ سر ایک کالر ساتھ ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک۔ کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ اچھا مجھے، ہلو جی جی، کون اور کہاں سے بول ہلو رہے ہیں؟ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہلو جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو ہلو جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو۔ اچھا مجھے 2-3 سال پہلے ہارٹ اٹیک ہوا تھا نا، جی تو وہ میڈیسن مجھے دیا ہے، میں نے 2-3 سال استعمال کیا ہے۔ جی ابھی تو پتا ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، مگر یا کیا وہ دوائیاں ابھی استعمال کروں یا چھوڑ دوں اس کو؟ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اسحاق میرا نام ہے۔ جی کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ سوات سے بولتا سوات ہوں، سے۔ سوات۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر ہے 65 سال۔ 65 سال۔ اور آپ کا دل کے اٹیک کے بعد ٹیسٹ بھی ہوئے تھے، ایکو کا ٹیسٹ اور اینجیوگرافی؟ آج ایک کا ٹیسٹ ہوا ہے۔ اس میں کتنے پرسنٹ آپ کا دل کام کر رہے ہیں؟ ایک 65%، ایک 35%۔ 35%؟ ہاں 65 اور 35۔ جی اس میں آپ کی ای ایف کتنی لکھی ہوئی آئی تھی ایکو کے اوپر؟ ایجیکشن فریکشن، ایک ہوتا ہے ایجیکشن فریکشن لکھی ہوتی ہے ای ایف، کتنے پرسنٹ دل کام کر رہا تھا؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، ابھی تو وہ میرے پاس نہیں ہے۔ جی جی، اینجیوگرافی تو نہیں ہوئی تھی آپ کی اسحاق صاحب؟ ہاں ہلو جی جی، اینجیوگرافی تو نہیں ہوئی تھی آپ کی؟ ہلو اینجیوگرافی تو نہیں ہوئی ہلو تھی؟ ٹی وی کی آواز بند کر دیں، ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ کچھ سر ڈسٹورشن تھی لائن میں، لیکن سوال ان کا ہمارے تک پہنچ گیا ہے، اور وہ پوچھنا یہ چاہتے تھے کہ ان کو ہارٹ اٹیک 3 سال پہلے ہوا اور اس کے بعد وہ دوائیاں استعمال کر رہے ہیں، تو کیا یہ دوائیاں اب انہوں نے جاری رکھنی ہیں یا وہ ان کو روک دیں؟ دیکھیں سارے حضرات جو کہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جب آپ کو ایک دفعہ دل کی تکلیف ہوتی ہے تو وہ دل کی تکلیف ساری عمر رہتی ہے۔ وہ دیکھیں یہ رکنے والی یا ختم ہونے والی بیماری نہیں ہے، اس بیماری کو ہم کنٹرول کرتے ہیں دوائیوں سے اور علاج کے ساتھ، لیکن بیماری اپنی رفتار پہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اگر علاج نہیں کریں گے، احتیاط نہیں کریں گے تو سپیڈ زیادہ ہو جائے گی خراب ہونے کی، اور اگر آپ علاج کریں گے اور احتیاط کریں گے تو اس کی سپیڈ آہستہ ہو جائے گی اور آپ اس کو کنٹرول میں رکھ سکیں گے۔ اس لیے اس کی جو دوائی ہوتی ہے دل کی بیماری کی دوائی، وہ آپ نے ساری عمر لینی ہوتی ہے۔ اس کی خوراک جو ہے وہ ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ اوپر نیچے ہو سکتی ہے،
اور ساتھ گاہے بگائے 3-4 مہینے کے بعد ٹیسٹ اپنے کروا لینے چاہیے تاکہ پتہ چلتا رہے کہ آپ کے ٹیسٹ کیسے ہیں، خراب ہیں، خون کی کمی تو نہیں ہے، شوگر تو نہیں ہے، چکنائی کی مقدار یا کولیسٹرول جسم میں چربی زیادہ تو نہیں ہے، گردے صحیح کام کر رہے ہیں کہ نہیں ہے، ہارٹ کتنا کام کر رہا ہے. اور اگر دوائیوں کے باوجود آپ کو سینے میں چلنے سے درد ہو یا کام کرنے سے درد ہو تو پھر آپ ڈاکٹر صاحب کو دکھائیں. ہو سکتا ہے فردر ٹیسٹ ہو. اور جیسے آپ ان سے سوال کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ آپ کی اینجیوگرافی تو نہیں ہوئی، ہر وہ دل کا مریض جس کو اٹیک ہوا اس کی اینجیوگرافی ضرور ہونی چاہیے. اگر اس کا ہارٹ بہت کمزور ہے یا کوئی اور وجہ ہے جس میں کمپلیکیشنز ہیں اس کے، جس کی وجہ سے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، گردے فیل ہیں یا کچھ اور سلسلہ ہے، تو پھر آپ بے شک ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ جو نہ کریں. لیکن اگر ہو سکتی ہے تو ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ اینجیوگرافی ایک واحد ایسا ٹیسٹ ہے جو ہمیں 100% بتاتا ہے کہ دل کی جتنی نالیاں ہیں ان میں سے کتنی بند ہیں، کس نالی نے ہارٹ اٹیک کیا اور کیا اس کو کھولنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، کیا اس کو ہم اینجیوپلاسٹی اسٹینٹ کے ساتھ کھول سکتے ہیں یا اس کا آپریشن یا بائی پاس ہوگا یا صرف دوائیوں کے ساتھ ہی وہ چلے گی. تو اس لیے اینجیوگرافی ٹیسٹ ایک واحد ایسا ہے جو بہت ضروری ہے، جو آپ کو صحیح بیماری کا بتاتا ہے، بیماری ہے کتنی. ڈاکٹر بھی اس کو پتہ چل جاتا ہے اور مریض کو بھی پتہ چلتا ہے کتنی بیماری ہے اور میں نے کتنی احتیاط کرنی، کتنی دوائی کھانی ہے اور کتنا میں کام کر سکتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں اس سے پتہ چلتی ہے. تو اس لیے جس کو ایک دفعہ یہ بیماری ہو تو وہ اپنی دوائیاں جو ہے وہ باقاعدگی سے کھاتا رہے، وہ گاہے بگاہے 3-4 مہینے کے بعد ڈاکٹر صاحب سے چیک کرواتا رہے. ٹھیک ہے سر، ایک اور کالر لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی اسلم بات کر رہا ہوں میں اسلام آباد سے ہی. جی اور میرے جو ہے یہ اب الٹے ہاتھ کی جو ہے نا نس کھینچتی ہے. جی ہیلو. جی جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، بالکل سوال جی کیجیے. جی تو میرے یہ نس کھینچتی ہے اور میں ہارٹ کی جو ہے مجھے پرابلم بھی ہے. میں نے اینجیوگرافی کروائی تھی، میرے وال بند بتایا گیا تھا ایک وال. جی تو وہ اس میں جو ہے اب مجھے درد ہوتا ہے جو ہے، میں اس کے لیے کیا جو ہے اس میں دوائی تو میں کھا رہا ہوں مکمل، وہ 7 دوائیاں ہیں ساری جو ہیں وہ کھا رہا ہوں. جی جی 7 ٹیبلٹس ہیں. جی اینجیوگرافی میں آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سی نالی میں کتنا بلاکیج بتایا گیا تھا؟ جی یہ تو میں نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ میں نے تقریباً سال پہلے کرائی تھی. ٹھیک ہے. کیا اس اینجیوگرافی کے آپ کو کیا بتایا گیا کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا تھا کہ اسٹینٹ ڈلے گا، بائی پاس ہوئے گا کہ دوائی کھانی ہے؟ جی اسٹینٹ ڈلے گا اور پھر میں کورونا کی وجہ سے رہتا رہ گیا. ٹھیک ہے، ابھی تک آپ نے اسٹینٹ نہیں ڈلوایا لیکن آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ کافی. جی. کیا چلنے پھرنے پہ بھی چھاتی پہ دباؤ وغیرہ آتا ہے؟ جی چلتے ہوئے تو نہیں آتا ہے لیکن کبھی کبھار سانس بند ہوتا ہے میرا نا. جی ٹھیک ہے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی میری عمر تقریباً 55 ہے. جی. شوگر بلڈ پریشر تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے. سگریٹ تو نہیں پیتے؟ سگریٹ تو نہیں پیتے؟ سگریٹ نہیں پیتا جی. بالکل بھی. آپ کا دل کا ایکو ہوا ہوگا، اس میں دل کتنے % کام کر رہا ہے؟ یہ نہیں پتا بالکل، مجھے اس کی نہیں آئیڈیا. ٹھیک وہ ہوگا. میں نے چیک بھی آپ نہیں کیا. کون سی دوائیاں استعمال کر رہے ہیں؟ جی یہ کچھ ہیں 7 ٹیبلٹس ہیں، یعنی کہ ایک وہ باریک والی ہیں اور وہ اس طرح سے کافی ساری ہیں. ٹھیک ہے. 7 ٹیبلٹس ہیں یعنی کہ صحیح ہے صحیح ہے. آپ زبان کے نیچے رکھنے والی دوائی NG سیٹ بھی استعمال کرتے ہیں جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں وہ نہیں کرتا جی، وہ نہیں مجھے دی. ٹھیک. بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. سر اسلم صاحب تھے، 55 ایئرز ان کی عمر ہے اور ان کو 1 سال پہلے شکایت ہوئی تھی دل کی درد کی اور انہوں نے اینجیوگرافی کرائی جس میں ایک شریان بند لگی، اسٹینٹ ایڈوائس ہوا. کرونا کے باعث ڈیلے ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی سمٹمز بہت زیادہ ہیں، تو کچھ دوائیاں بھی استعمال کریں پھر بھی سمٹمز ہیں. ان کو آگے کیسے سر کیا پروسیڈ کرنا چاہیے؟ نہیں آئی تھنک جلدی اپنی ابھی دوبارہ اینجیوگرافی کروا کے انہیں اسٹینٹ، اگر اسٹینٹ کے قابل ہے تو اسٹینٹ ڈلوا لینا چاہیے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جب آپ لیٹ کرتے ہیں اور ایک نالی بند ہے وہ پھر اس وقت تو اس میں سے آپ گزر سکتے ہیں، تار وغیرہ گزار لیتے ہیں، بیلون گزار لیتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر وہ 100% بند ہو جاتی ہے تو اس میں سے اینجیوپلاسٹی کرنا یا اسٹینٹ ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر آپ کو کئی دفعہ اگر نالی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون سی نالی بند ہے، پھر یا تو پھر آپ کو بائی پاس کروانا پڑتا ہے، آپریشن کروانا پڑتا ہے، یا پھر دوائیوں پہ گزارا کرنا پڑتا ہے اور یہ درد برداشت کرنا پڑتا ہے، یا پھر آپ انتظار کرتے ہیں جی اگر وہ نہیں کھل رہی تو اگر کھل جاتی ہے کوشش کر کے تو پھر تو بہت اچھی بات، نہیں کھلی تو کئی دفعہ ہارٹ اٹیک اس سے ہوتا ہے تو وہی اس کا علاج ہوتا ہے. انہیں چاہیے کہ انہیں فوراً اس جو پچھلے سال ہوا تھا کورونا، تو دیکھیں لوگ کورونا میں بھی اینجیوپلاسٹی ہوتی رہی، بائی پاس ہوتے رہے، اینجیوگرافیز ہوتی رہیں. تو کورونا تو چلو شروع میں تو تھا سلسلہ، ہم تو نے کبھی نہ اسپتال بند کیا، نہ اینجیوپلاسٹی بند کی، نہ اینجیوگرافی بند کی، مریض بھی دیکھتے رہے، OPD میں ابھی تک مریض دیکھ رہے ہیں. تو انہیں چاہیے کہ کورونا کا بہانہ نہ بنائیں، ان کا مسئلہ ہے، ان کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. وہ ڈاکٹر صاحب جنہوں نے کہا تھا ان کے پاس واپس جائیں، اینجیوگرافی دوبارہ کروائیں اور ساتھ ہی اگر اسٹینٹ پڑ سکتا ہے تو فوراً اسٹینٹ ڈلوائیں.
کئی دفعہ سر ٹرینڈ دیکھا گیا ہے کہ لوگ ڈیلے کرتے ہیں، جیسے انہوں نے بھی سال گزر گئے تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید ابھی سٹینٹ نہیں ڈلوایا تو سال بعد دل آئے گا تو ڈلوا لیں گے. تو کیا بیماری جو ہے وہ اسی جگہ پہ رکی رہتی ہے، یا جب سال بعد اینجیوگرافی کریں یا 2 سال بعد اینجیوگرافی کریں تو وہ بیماری بڑی بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جو زیادہ تر کیسز ہوتے ہیں اگر ان کی کافی زیادہ بلاکیج ہے، ٹائٹ بلاکیج ہے، تو صرف ایک ہی ڈر ہوتا ہے کہ چند ہفتوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد وہ نالی 100% بند ہو جاتی ہے اور پھر اس نالی کو 100% نالی کو کھولنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر 50-50 چانس ہوتا ہے کہ آپ کوشش کریں گے، کوئی چینل مل گیا، تار گزر گئی، بیلون گزر گیا تو کھل جائے گا اور سٹینٹ ڈل جائے گا، اور کئی دفعہ کوئی چینل نہیں ملتا، نہیں کھلتا، آپ ٹکرے مارتے رہتے ہیں، سامان بھی اتنا خرچ ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ نالی نہیں کھلتی، اور پھر فائنلی آپ بائی پاس کو سوچتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ دوائیاں استعمال کرتے رہیں یا پھر درد کو برداشت کریں. تو اس لیے جب آپ کو ایڈوائز کیا جائے کہ آپ کو ضرورت ہے اینجیوگرافی یا اینجیوپلاسٹی کی تو فوراً ڈلوا لینا چاہیے. ہاں جہاں پہ آپ کو شک ہو کہ آپ یہ کہیں گے کہ پتہ نہیں اینجیو اسٹینٹ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے یا ایسا ہے کوئی سلسلہ اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں دوسری اوپینین لینا چاہوں گا تو پھر بے شک دوسری اوپینین لے لیں. کئی دفعہ کیس ایسا ہوتا ہے کہ بارڈر لائن ہوتا ہے، بارڈر لائن کا یہ مطلب 70% ہے، 60% ہے، 65% ہے، 70% پہ ہم سٹینٹ ڈالتے ہیں یا کرتے ہیں. کئی دفعہ کہتے ہیں یہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، لیکن وہ بلاکیج جو آپ کو تکلیف دیتا ہے، جو آپ کو چلنے پہ سینے میں درد دیتا ہے، جس سے آپ کا دل گھبراتا ہے، جس سے آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، جو آپ کو رات کو سوئے ہوئے کو جگا دیتا ہے، جو کھانے کے بعد درد کرتا ہے، وہ سگنیفیکنٹ اور کافی زیادہ بلاکیج ہے. اس کو کئی دفعہ سٹینٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اپنے ڈاکٹر صاحب سے ضرور مشورہ کر کے اسے سٹینٹ ڈلوانا چاہیے. دیکھیں یہ جو ہم علاج کرتے ہیں، سٹینٹ ڈالتے ہیں یا بائی پاس کرتے ہیں یا میڈیسن دیتے ہیں، تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو صاحب ہمارے پاس یا مریض آئے ہیں ان کو ہم 100% فٹ کریں اور اس قابل کر دیں کہ اپنا جو روٹین کا روزمرہ کا کام ہے اور جو اپنی روزی انہوں نے کمانی ہے یا گھر کے جو کام کاج کرنے ہیں یا فیملی کو لک آفٹر کرنا ہے یا کسی دفتر میں کام کریں، وہ 100% اپنا کام سر انجام دیتے رہے اس ٹریٹمنٹ کے ساتھ اور دوائیوں کے ساتھ، تو وہ فٹ ہو کے سارے کام کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے جو آپ کو یہ ٹریٹمنٹ ہم ایڈوائز کرتے ہیں تو اس میں مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو 100% فٹ کیا جائے اور فٹ کر کے اس کام کے قابل کیا جائے جو آپ پہ جا کے جہاں پہ آپ، چاہے آپ مزدوری کرتے ہیں، چاہے آپ مستری ہیں، چاہے آپ دفتر والا کام ہے، بیٹھنے والا کام ہے، سفر والا کام ہے، وہ سارے کام آپ کر سکیں. اور ہم آپ کو ساتھ احتیاط بھی بتا دیں جی اتنا زور لگانا، اتنا زور نہیں لگانا. تو زیادہ تر لوگ جو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو 100% فٹ کریں ٹریٹمنٹ کے ساتھ تاکہ وہ دوبارہ ایک کارآمد اور شہری بن سکیں، اپنے گھر کے لیے کما سکیں، اپنے گھر کو لک آفٹر کر سکیں. ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو ہیلو. یہ کال ڈراپ ہو گئی. تو وقت پر علاج ضروری ہے اور جتنی جلدی اینجیوگرافی اگر ہو گئی ہے اور اس میں کوئی بیماری نکلی ہے تو فوراً اس کا علاج کیا جائے. ڈیلے کرنے سے معاملہ خراب ہی ہوگا، بہتر نہیں ہوگا. دوائیاں سر اینجیوگرافی کے بعد لوگ پلاسٹی سٹینٹ ڈال جاتے ہیں، اور کیا دوائی جو ہے وہ اس کے بعد لوگوں کو شک رہتا ہے کہ شاید دوائی کچھ عرصہ ہو گئی، یا کچھ لوگ 6 مہینے 8 سال دوائی کھا کے طبیعت بہتر ہوئی دوائی چھوڑ دی، کیا یہ صحیح ہے یا دوائی ساری زندگی کھانی پڑتی ہے؟ نہیں، دوائی دیکھیں دل کی، آپ نے سٹینٹ ڈلوایا ہو یا نہ ڈلوایا ہو، آپ نے بائی پاس کروایا ہو یا نہ کرایا ہو، آپ کو جب ایک دفعہ بیماری ہوتی ہے تو آپ نے دوائی ساری عمر کھانی ہوتی ہے. صرف ڈاکٹر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ دوائیاں جس پہ آپ کی طبیعت بہتر ہو گئی ہے، منیمم دوائیاں، کم سے کم دوائیاں جن پہ طبیعت بہتر ہوگی ہے، وہ مینٹین کی جائیں، وہ آپ جاری رکھیں اور پھر ڈاکٹر صاحب کو 3 مہینے 2-3 مہینے 6 مہینے کے بعد آ کے دکھاتے رہیں اور جو آپ کو احتیاط بتائی گئی ہے اس کی عمل کریں. سٹینٹ جب ڈالتے ہیں تو اس کی کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جو سال بڑا ضروری کھانی ہوتی ہیں. سال کے بعد پھر دوائیاں جو ہے وہ کم ہوتی ہیں اور اس میں سے 2 خون پتلا کرنے والی دوائیاں ہوتی ہیں، تو لازماً کھانی ہوتی ہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں. اگر وہ نہیں کھائیں گے تو آپ کا سٹینٹ بند ہو جائے گا. سٹینٹ بند ہو جائے گا تو آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، دل بند ہو جائے گا اور موت واقع ہو سکتی ہے. اس لیے دوائی کسی صورت میں بند نہیں کرنی آپ نے. آپ کو کوئی دوسرا ڈاکٹر بھی کہے، اگر آپ کے سٹینٹ ڈلا ہوا ہے اور آپ دوائی کھا رہے ہیں اور دوسرا ڈاکٹر بھی کہے جی کہ یہ آپ خون پتلا کرنے والی دوائی بند کرتے ہیں، تب اس وقت تک آپ نے بند نہیں کرنی جب تک اس ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں جس نے آپ کو سٹینٹ ڈالا تھا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جی اس نے کون سی دوائی بند کرنی ہے اور کون سی دوائی بند کرنے سے آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے اس کے مشورے کے بغیر کسی اور ڈاکٹر کے کہنے پہ کبھی کوئی دوائی بند نہ کریں. سر ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. کال ڈراپ ہو گئی، شاید فون میں لائن میں سر مسئلہ ہے. دوائیاں آپ نے کہا ریگولرلی کھانی ضروری ہیں اور کارڈک پیشنٹس کے لیے انتہائی ضروری ہیں. ساتھ سر کوئی خوراک کی یعنی ڈائٹری کوئی وہ بھی کوئی ضروری ہے کہ آپ کوئی پرہیز اسپیشل کریں جس سے آپ کے دل خون گاڑھا ہونے سے بچے اور آپ
کولیسٹرول نالیوں میں دل کی شریانوں میں کم جمے، تو ایسی کوئی ڈائٹ بھی ہے؟ بالکل، ڈائٹ جتنی سادہ ہوگی دل کے مریضوں کے لیے اتنی ہی بہتر ہوگی، یعنی جتنی اس میں چکنائی کم ہوگی، جتنا گوشت کم ہوگا، جتنا مکھن گھی اور تیل کم ہوگا، اتنی آپ کے لیے بہتر ہوگی۔ اسی طرح جو آپ کے انڈے ہیں، آپ انڈے ہفتے میں 3 جو ہے وہ تو فل کھا لیا کریں زردی سمیت، باقی دن جو آپ سویدی کھا لیا کریں، ایک دن چھوڑ کے۔ دودھ کا 1 گلاس روزانہ پی سکتے ہیں۔ گوشت زیادہ کوشش کریں، دل کی آپ کی تکلیف نہیں ہے تو گوشت کوشش کریں کہ ہفتے میں 3 دن گوشت کھائیں، باقی دن جو ہے وہ آپ دالیں اور سبزیاں کھائیں۔ سبزیاں اور دالیں اور فروٹ ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے دل کی بیماری سے بچاتے ہیں، ان کے اندر علاج ہوتا ہے۔ وہ اگر آپ تازی سبزیاں اور تازے پھل کھائیں گے، جس میں سے کینڈ یا ٹنڈ یا ڈبے میں بند نہ کھائیں، ڈبے والے جوس نہ پئیں، جوس اگر کہیں دل کرتا ہے پینے کے تو آپ تازہ جوس نکال کے پئیں، لیکن اس میں بھی میں یہ کہوں گا کہ بجائے جوس پینے، کبھی کبھار جوس پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جوس جب آپ بناتے ہیں تو کئی پھلوں کا جو ہے وہ اس کو نچوڑ کے تو اس میں سے شوگر نکال کے تو وہ سارے اس میں ساری کی ساری شوگر ہوئی ہوتی ہے۔ اگر آپ وہ پورا فروٹ کھائیں گے تو اس کے اندر وہ جو آپ کا فائبر ہوتا ہے، پھوک ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس میں سے اتنی شوگر بھی نہیں جاتی، آپ کو وٹامن اور منرلز وغیرہ بھی بن جاتے ہیں، اور شوگر میں اس میں لیول جو ہے کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ جیسے اگر آپ نے سیب کھانا ہے تو پورا سیب کھائیں، چھلکے سمیت کھائیں، امرود کھانا ہے تو چھلکے سمیت کھائیں، اور آم جیسے آج کل ہے، وہ ہے تو میٹھا آم، لیکن اس میں اتنی کیلریز اتنا شوگر ہوتی ہے کہ اس سے آپ کا وزن بھی بہت زیادہ بڑھتا ہے، اور جن کو شوگر کی بیماری ہے ان کی شوگر کی بیماری انکنٹرول ہو جاتی ہے۔ تو تھوڑی مقدار میں کھائیں، اور وہ ایسا فروٹ جو بہت ہی میٹھا ہوتا ہے اس میں آپ کے وزن بڑھنے کے یا موٹاپا ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ کھائیں ضرور، لیکن تھوڑی مقدار میں کھائیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ کو کم سے کم دن میں آدھا گھنٹہ واک یا پیدل ضرور چلنا چاہیے، آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹہ ہونی چاہیے، اور اگر روزانہ نہ ہو جائے تو ہفتے میں 5 دن بھی ہو جائے تو بہت بہتر ہے۔ اسی طرح اگر سگریٹ ہے پیتے ہیں تو سگریٹ چھوڑ دیں، اور وزن کو کم کریں، اور 6 سے 8 گھنٹے نیند پوری کریں، اور اگر آپ کو شوگر اور بلڈ پریشر ہے تو اسے کنٹرول کر کے رکھیں۔ اور وہ لوگ جن کی فیملی یعنی والدین، بہن بھائی، ددیال یا ننیال میں 40-50 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک ہوئے ہیں، ان کو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی خوراک شروع سے ہی احتیاط والی خوراک شروع کر دیں، وزن نہ بڑھنے دیں، واک کریں، پیدل چلیں، ورزش کریں، سگریٹ نہ پئیں، نیند اپنی 6 سے 8 گھنٹے پورے کریں، اور باقاعدگی سے اپنے ٹیسٹ ویسٹ کرواتے رہیں، تو آپ ہارٹ اٹیک کو کافی لیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہونا بھی ہے 10-15 سال لیٹ ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ ساری کی ساری احتیاطیں آپ کو کرنی چاہیے اگر آپ کی فیملی میں ڈیزیز ہے، الرٹ، اور ادروائز بھی کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ایک فیملی میں تو بیماری سکپ کر گئی، لیکن اگلی جنریشن میں وہ بیماری آ گئی، اور وہ پھر اچانک ایسے 30-40 سال کی عمر میں آ گئی، جو شروع میں ہی آپ کی جو پروڈکٹیو ایئرز ہوتے ہیں وہاں پہ آ کے آپ کو انہوں نے تھوڑا سا ڈسیبل کر دیا ہارٹ اٹیک کر کے، جس میں ہارٹ ڈیمیج ہوا، کئی دفعہ ہارٹ فیل ہو گیا، کئی دفعہ ریزمیا کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب فل بندہ جو ہے اپنا کام کرنا، یا اس میں انرجی یا طاقت نہیں ہوتی کہ فل اپنا کام کر سکے۔ سر ایک کمرشل بریک کا ٹائم ہے، ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ان کو تو بالکل چانس نہیں ملتا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کارڈک کلینک۔ ابھی بریک میں ہمیں ایک کال آئی، خاتون نے، کوثر نے فون کیا ہمیں کوئٹہ سے، ان کی عمر 35 سال ہے، اور ان کا تھوڑا سا ویٹ 90 kg انہوں نے بتایا، اور ساتھ ان کو تھائرائڈ کا بھی مسئلہ ہے۔ تھائروکسن وہ استعمال کرتی ہیں، 2 گولیاں روزانہ کھاتی ہیں۔ ریسنٹلی انہیں سانس چڑھنے لگا ہے سر، اور ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور ایک سائڈ پہ شاید وہ لیٹتی ہیں تو ان کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اس بارے میں پوچھنا چاہتی تھیں کہ یہ اس کا کیا علاج کرایا جائے۔ ECG ان کی نارمل ہے، تھائرائڈ لیول 6 مہینے بقول ان کے ٹھیک تھا، رپورٹ ان کے پاس نہیں تھی اس وقت۔ جی آئی تھنک اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے، جب تھائرائڈ آپ کا ایسے ڈسٹرب ہو کہ ہائپو تھائرائڈزم، جس میں کم تھائریکسین جسم میں بن رہی ہو، تو اس وقت موٹاپا ہو جاتا ہے، جسم سوج جاتا ہے، پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، بندہ سلو ہو جاتا ہے، ذہنی طور پہ سلو ہو جاتا ہے، جسمانی طور پہ سلو ہو جاتا ہے، کانسٹیپیشن وغیرہ ہوتی ہے، اسکن کھردری ہو جاتی ہے، بہت ساری یہ چیزیں علامتیں ایسی ہیں۔ لیکن جب پتہ چل جاتا ہے، آپ ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو لیول ٹھیک ہوتا ہے، تو جو فالتو وزن ہے وہ جھڑنا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پانی نکل جاتا ہے جسم میں سے، اور اسکن جو ہے بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے، بال جو گرتے ہیں وہ ٹھیک ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس میں سے ہر 3 مہینے کے بعد ٹیسٹ کروانا بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس ٹیسٹ کے حساب سے پھر آپ تھائریکسین کی ڈوز جو ہے وہ ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ جو TSH ہے وہ تقریباً کوشش یہ ہونی چاہیے کہ 5 سے نیچے ہونا چاہیے، اور ہر 3 مہینے کے بعد دیکھیں، اور پھر اپنے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کر کے تھائریکسین کی ڈوز اوپر یا نیچے کریں، اس حساب سے کریں۔
انہوں سے ایک جو سوال کرنا تھا کہ کیا تھائریکسین شروع کرنے کے بعد ان کا وزن کم ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، اگر ہوا تھا تو کتنا کم ہوا تھا، اور دوسرا یہ کہ کیا یہ ورزش کرتی ہیں یا پیدل چلتی ہیں کہ نہیں چلتی۔ ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی میں اور ہمارا جو کلچر ہے اس میں یہ ہے کہ خواتین کا چلنا پھرنا باہر نکلنا بہت کم ہے۔ ایک تو وہی پردے والا سلسلہ ہے، پھر کئی دفعہ خواتین کے چلنے کے لیے ایسی معقول بڑے شہروں میں تو ہوتی ہیں لیکن چھوٹے شہروں میں پارکس یا ایسی چیزیں نہیں ہوتی۔ کوئٹہ کو آپ چھوٹا شہر نہیں کہیں گے لیکن بڑا شہر ہے، وہاں پہ بھی ہے، لیکن وہاں پہ اگین کچھ کلچرل ریسٹرکشنز ایسی ہیں جس میں بندہ نہیں چل سکتا۔ لیکن خواتین کو چاہیے کہ گھر سے نکلیں، بے شک چادر کر کے نکلیں، جہاں پہ واک کرنی ہے واک کریں، اگر واک نہیں کرنی تو کوشش یہ میں کروں کہ ہمارے سیٹ اپ میں ایسے ہوتا ہے کہ میاں وغیرہ کام پہ چلے جاتے ہیں، باقی آگے پیچھے جاتے ہیں، تو گھر کا جو سودا سلف ہے وہ آپ ایسے کریں، اسی بہانے سے باہر نکلیں اور سودا صرف لے کے آئیں جس میں آپ کو زیادہ دور تک چلنا پڑے، کم سے کم آدھا گھنٹہ آپ کی واک ہو جائے، تو وہ آپ کے پورے دن کے لیے واک بہت اچھی ہے۔ پھر ہمارے یہاں جو ہے وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ چپاتی کا بہت زیادہ استعمال، کھانا بہت زیادہ ہوتا ہے، میٹھا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اگر دن میں 4-5 دفعہ چائے بنتی ہے تو سب میں میٹھا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح شربت جو ہے وہ مشروب اسپیشلی چینی والے جو ہیں ان کا بہت زیادہ رواج ہوتا ہے، اسپیشل آج کل کی گرمی میں۔ اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جیسے میٹھے یہ کولاز ہیں، شربت ہیں، جام شیریں اور اسی طرح باقی جو شربت ہیں وہ ان سے بچنے کی کوشش کریں، نارمل سادہ پانی پئیں یا لیموں پانی پئیں، یا آج کل جو کہ رواج بہت کم ہو گیا ہے ستو پانی جو ہوتا ہے جو کہ زمانے میں پیتے تھے، وہ آپ کا فائبر بھی ہے اور آپ کی صحت کے لیے بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، پیٹ کو بھی صاف کرتا ہے، وہ آپ پئیں تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، اس سے موٹاپا نہیں ہوتا۔ آج کل کے موسم میں جو زیادہ آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، جن کا وزن زیادہ ہے، آم سے بہت جلدی وزن بڑھتا ہے، آپ جتنا آم آپ کھاتے ہیں اتنا ہی، ایک تو آپ کا ہاتھ نہیں رکتا اور دوسرا آپ جتنا کھاتے ہیں اس حساب سے کیلریز زیادہ ہوتی ہیں، شوگر زیادہ، آپ کا وزن بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ تو آم کو اگر تھوڑا استعمال کریں، لیکن تھوڑا کریں تو وزن کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس طرح کولڈ ڈرنکس ہوگی، بیکری کا سامان ہو گیا، اس کا مٹھائی والا سامان ہو گیا، میٹھی چیزیں جو ہو گئی ہیں ان سے آپ جو ہے وزن کافی زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ دیکھیں اگر آپ نے کوشش کی ہے کہ آپ نے خوراک سے اور ایکسرسائز سے کوشش کی ہے کہ وزن آپ کا کم ہو اور آپ کا وزن کم، جیسے یہ خاتون ہے جن کی عمر جو ہے آپ نے عمر تو 35 سال ہے اور 90 kg وزن ہے، تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ ڈائٹ کے ساتھ اور واک کے ساتھ اپنا وزن کم کر سکتی ہیں۔ اور اگر کسی وجہ سے اتنی کوشش کے باوجود بھی ان کا وزن اگر کم نہیں ہوتا تو ایٹ لیسٹ اس وزن کے ساتھ چلنے کی والی عادت ڈالیں تاکہ دل ان کا جو ہے وہ یوز ٹو ہو جائے اتنی واک کرنے پہ اور اس وزن کو اٹھانے میں، اور اتنی کنڈیشننگ اس کی ہو جائے۔ اسی طرح پھیپھڑوں کی کنڈیشننگ ایسی ہو جائے کہ ان کا سانس نہ پھولے، اور ٹانگوں کی ایسی کنڈیشننگ ہو جائے کہ ٹانگیں نہ تھکیں، پٹھے نہ تھکیں، اور اسی طرح ان کے جوڑ جو ہے، گھٹنے ہو گئے، ٹخنے ہو گئے، کمر ہو گئی، اس وزن کو چلنے میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہل جائیں جسے آپ کہتے ہیں، اور یوز ٹو ہو جائیں، اور انہیں کوئی ایسا اس کی ایکیوٹ انجری یا اس طرح کوئی مسئلہ نہ ہو۔ لیکن وزن کے ساتھ اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں اور اچھی ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کو ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر ہوتا ہے تو وہ سیٹل ہو جاتا ہے، اگر شوگر ہے تو شوگر کم ہو جاتی ہے، وزن ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وزن کم ہو جاتا ہے، اور اگر آپ اسموکر ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کی واک کرنے سے جو ہے آپ کی سگریٹ والی عادت وہ بھی چھوٹ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کالر ہمارے ساتھ ہیں، کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ سر ذکر کر رہے تھے کہ موٹاپا جو ہے یہ جی ان خاتون کا جو سوال تھا اس میں کہ سانس پھول جاتا ہے، تو ان کو دیکھیں بیس لائن اپنے سارے ٹیسٹ ضرور کروا لیں، دل کے جتنے ٹیسٹ ہیں، شوگر ہے، کولیسٹرول ہے، کڈنی کے ٹیسٹ، یوریا کریٹن الیکٹرولائٹس ہیں وہ کروا لیں، یورک ایسڈ کروا لیں، ای سی جی کروا لیں، چھاتی کا ایکس رے کروا لیں، اور ایکو ضرور کروا لیں، جو ہارٹ کا الٹراساؤنڈ ضرور کروا لیں۔ اگر وہ سارے نارمل ہیں تو پھر فکر کرنے والی کوئی بات نہیں، صرف وزن کی وجہ سے آپ کا سانس پھولا، اس وزن کے ساتھ اس کو وزن کو آپ نے کم کرنا ہے، تھائرائڈ کو کنٹرول کر کے رکھنا ہے اور اپنی ایکسرسائز کرنی ہے۔ ٹھیک ہے سر، کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی، میں قربان بات کر رہا ہوں سہیوال سے۔ جی قربان صاحب سوال کیجیے گا۔ سوال میرا یہ ہے کہ میرے ٹرائیگلسرائڈ کبھی تو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، 200 250 300 پر چلے جاتے ہیں، کبھی 120 130 پہ آ جاتے ہیں جب میں میڈیسن کھاتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میڈیسن چھوڑ دو تو پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک تو ہے، اس کا کیا حل ہے ڈاکٹر آپ مجھے اپنی عمر بتا دیجیے قربان صاحب۔ میری عمر 40 سال ہے سر۔ چلے صاحب، سگریٹ تو نہیں پیتے؟ نہیں سر، سگریٹ نہیں آپ کے خاندان میں کسی کے ٹرائیگلسرائڈز کا پرابلم تو نہیں ہے؟ جی سر، خاندان میں ہے جی، وزن زیادہ تو نہیں ہے آپ کا؟ جی سر، میرا وزن 80 kg ہے۔ پراٹھے زیادہ نہیں کھاتے؟ آپ کھانے پینے میں پراٹھے اور چکنائی والی چیزیں زیادہ تو نہیں کھاتے؟
नहीं सर, ऐसा भी नहीं है कुछ। वॉक करते हैं, परहेज करते हैं? जी सर, मैं एक्सरसाइज जिम जाता हूँ, डेली तकरीबन 2 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ। ठीक है। और कोई उसमें जो एक्सरसाइज करते हैं सप्लीमेंट वगैरह इस्तेमाल करते हैं? जिम जो जाते हैं आप तो नहीं इस्तेमाल करते? नहीं सर, सप्लीमेंट नहीं, बस घर में वो जो होता है नट्स वगैरह उसका इस्तेमाल करता हूँ दही में डाल के। ठीक है। फैमिली में दिल की बीमारी है, जी ट्राइग्लिसराइड? सर, मदर की तरफ से है, फादर की तरफ से नहीं है। जी, ट्राइग्लिसराइड भी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा भी किसी के हैं? सर ये 421 पर गए थे। ठीक है, ठीक है। सही है। वो और मैं वो जो ना जैम्पिड टैबलेट जो है वो जी, जी। इन्होंने रिकमेंड की थी डॉक्टर साहब ने, लेकिन जब वो छोड़ता हूँ ना, जब जी। खाता हूँ तो 120 पे आ जाते हैं, जब छोड़ता हूँ तो फिर वो 200-250 पे चले जाते ठीक हैं। है। और जब आप टेस्ट कराते हैं तो खाली पेट कराते हैं 12-14 जी घंटे? बिल्कुल, मैं फास्टिंग करवाता हूँ। जी, 12-14 घंटे की फास्टिंग होती है या इससे कम सर 12 से 14 घंटे की फास्टिंग। होती है? ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर साहिवाल से कॉल थी, कुर्बान साहब थे, इनकी उम्र 40 साल है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा रहते हैं, कुछ डाइटरी में नट्स वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं और वैसे परहेज़ करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन दवाई के बगैर ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल नहीं हो रहे इनके। जो इन्होंने ट्राइग्लिसराइड की मिकदार बताई है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। मैं तो हम नॉर्मली अगर किसी को दवाई शुरू करते हैं तो 300-400 से ऊपर हो, फिर जाके दवाई शुरू करते हैं, वो भी उसको शुरू करते हैं जो दिल का मरीज़ हो। जो दिल का मरीज़ ना हो और वैसे उसके टेस्ट में ऐसे ख़राबी हो जाए तो उसको दवाई नहीं शुरू करते हैं। कि ये ट्राइग्लिसराइड वाइज ऐसी चीज़ है जो खुराक से और एक्सरसाइज से बड़ी जल्दी कंट्रोल होती है। अगर आपकी खुराक में थोड़ी सी भी चिकनाई है, तली चीज़ कोई खा ली है, या घी ज़्यादा हो गया है इसमें हांडी में, या और कोई बाहर से फ्राइड चीज़ या बेकरी का सामान खा लिया, तो ट्राइग्लिसराइड ऊपर चले जाते हैं। ट्राइग्लिसराइड के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपने जो आखिरी खाना खाया और अगले दिन जो आपने टेस्ट देना है, कम से कम 14 घंटे का वक्फा होना चाहिए, फिर ट्राइग्लिसराइड की सही टेस्ट या रीडिंग आती है। हाँ, उसके बाद अगर 300-400 से ऊपर और आप रोज़ाना 1 घंटा तेज़ पैदल चले, जिम आप करते हैं ठीक है, लेकिन पैदल चलना जो है एक और चीज़ है, वो आपने आधा घंटा ज़रूर चलना है, या ट्रेडमिल पे चलें या वैसे वॉक करें, तो आपका ट्राइग्लिसराइड बगैर किसी दवाई के, बगैर जैम्पिट के वो नीचे आ जाएगा। आपको जैम्पिट खाने की ज़रूरत नहीं। देखिए ये दवाइयाँ ऐसी होती हैं, हम उस वक्त देते हैं जब हम देखते हैं कि 3 महीने मरीज़ को हमने ट्रायल दिया कि वो वर्जिश करे और ख़ुराक अपनी कंट्रोल करे, और उसके बावजूद कम ना हो, तो फिर देखते हैं कि क्या इसको देने की भी ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि हर दवाई का साइड इफ़ेक्ट होता है। हमने उसका मुआवजा ये करना होता है कि देने का क्या फ़ायदा है और नुकसान क्या है। अगर नुकसान ज़्यादा तो हम दवाई नहीं देते, सिर्फ ये दवाइयाँ चलाते हैं। हाँ, जिसको हार्ट का मसला हो और बार बार हार्ट अटैक हो रहा और इस लेवल के साथ हो रहा, ट्राइग्लिसराइड के साथ और कोलेस्ट्रॉल के साथ, ट्राइग्लिसराइड चर्बी की वो किस्म है जिससे नुकसानात थोड़ी बहुत ऊपर हो भी जाए तो नुकसानात कम है बमुकाबला कोलेस्ट्रॉल के या एलडीएल के। अगर वो थोड़ा सा भी ज़्यादा हो तो उसमें हार्ट अटैक होने के चांस होते हैं। ट्राइग्लिसराइड जब बहुत ज़्यादा हाई हो तो फिर इसके और इश्यूज़ होते हैं, उसको नीचे उस वक्त जैम्पिट की ज़रूरत होती है। 500-600 से ऊपर चला जाए और आप एक्सरसाइज करें, डाइट के फिर भी ना फिर जैम्पिट की ज़रूरत है। अदरवाइज वो भी जैम्पिट भी आप डॉक्टर की एडवाइस पे लेंगे। हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आपको गैर जरूरी दवाई ना दें, आप एक्सरसाइज के साथ ठीक करो। कई दफ़ा ये चीज़ें बगैर दवाई के एक्सरसाइज और उससे वजन कम करने से, खुराक ठीक करने से ठीक हो जाती है। और मेरे जहाँ तक आपको तल्लक है, मुझे आपका कोई मसला नहीं लगता। मेरा नहीं ख्याल आपको किसी दवाई पे होना चाहिए। एक्सरसाइज करें, खुराक ठीक करें, रोज़ाना 1 घंटा पैदल चलें, जिम करें, और साल में एक दफ़ा अपनी ईटीटी ज़रूर करवा लिया करें। और ये टेस्ट, ब्लड टेस्ट जितने भी हैं, लिपिड प्रोफाइल है, शुगर है, यूरिया क्रेटिनिन है, यूरिक एसिड है, ये टेस्ट और एको ईटीटी साल में एक दफ़ा ज़रूर करवा लिया। अगर वो नॉर्मल है तो रिलैक्स करें। आपको इतनी ट्राइग्लिसराइड का पीछा करने की ज़रूरत नहीं है। सर एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं जुबैर बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी सवाल कीजिएगा। सर मेरे तकरीबन 2007 में जो है ना, मुझे 2 स्टेंट डले हैं। जी। तो उसके बाद सर मुझे एक स्टेंट जो है ब्लॉकेज हो गई थी, और 2018 में एक और डला है ना। ठीक है। तो सर मैं मेडिसिन तो कंटिन्यूस इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन रिसेंटली मेरा 1 महीना हो गया है, मेरा इको टेस्ट हुआ है ना। जी। तो इको में सर मुझे जो एक वाल है वो लीकेज है। ठीक है। हाँ जी सर। तो जो डॉक्टर साहब ने मुझे एडवाइस किया है कि आप टेस्ट वाले थैलियम स्कैन जी वो करवा लें। तो थैलियम स्कैन जो है वो मैं सर कल ही करा के आया हूँ, उसकी रिपोर्ट अभी बाकी है। ठीक है।
جی سر. جو تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر کہ جو وال لیکیج ہے اس کے لیے کیا ہدایات ہو سکتی ہیں؟ جی یہ آپ بتا سکتے ہیں ایکو پہ کون سا ویل لیک کر رہا ہے اور کتنا لیک کر رہا ہے؟ مائلڈ یہ سر 37 جو ہے نا وہ ماڈریٹ کیا ہوا ہے, ماڈریٹ 1 لاکھ سے. ماڈریٹ لیکیج جو ہے ماڈریٹ ہے. جی سر ماڈریٹ ہے. اور کون سا ویلو ہے یہ؟ مائٹرل ویلو یا یہ تو سر کلیئر نہیں ہے, لیکن انہوں نے وال لکھا تھا کہ وال ماڈریٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور آپ کا دل کے کتنے پرسنٹ کام کر رہا ہے؟ سر وہ ایل ای ڈی اور ایل سی ایکس میں ڈلا ہوا ہے. ایل ای ڈی اور سرک میں ڈلا ہوا ہے. یہ بتائیں کہ جو آپ کا دل ایکو پہ کتنے پرسنٹ کام کر رہا ہے آپ کا؟ سر ایکو پہ میرا دل جو ہے وہ 60% کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پہلے یہ جو ویل لیک کر رہا ہے یہ پہلے لیک نہیں کر رہا تھا؟ نہیں سر, پہلے میرا ایکو تھا وہ بالکل ایکوریٹ تھا نا. تو کیا آپ نے یہ ایکو ایک ہی ایکو پہ یہ فائنڈنگ آئی ہے اور اس سے یہ سر یہ میں جو ابھی لاسٹ ایکو ہے اس پہ یہ اس سے پہلے ایکو جب ہوئے وہ بالکل کلیئر. جی جو ایکو آپ نے کرایا اس سے پہلے آپ کو کوئی سانس میں تکلیف یا کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی تھی؟ سر مجھے جو بائیں طرف ہے نا وہ تھوڑا سا دباؤ بھی پڑتا ہے اور درد محسوس ہوتا ہے نا کندھوں میں بھی. ٹھیک ہے. ہارٹ اٹیک تو نہیں ہوا آپ کو؟ نہیں سر ہارٹ اٹیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب سٹینٹ پڑے تھے تب بھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا تھا؟ نہیں سر سٹینٹ پڑے بس اٹیک نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے. سگریٹ تو نہیں پیتے؟ نہیں سر کوئی اسموکنگ نہیں. شوگر یا بلڈ پریشر تو نہیں ہے آپ کو؟ بلڈ پریشر مجھے نارمل رہتا ہے سر, تقریباً وہ 130 اور 80 کے درمیان جو ہے نا, یا تھوڑا سا 80 سے اوپر آ جاتا ہے تھوڑا. جی آپ نے ایکو کرایا کدھر سے تھا جو ابھی کرایا ہے؟ جی سر یہ کس جگہ سر میں نے 2 جون کو کروایا سر. یہ کس جگہ سے کرایا؟ یہ سر AFIC میں کروایا ہے. اچھا ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. سر ایک بریک کا ٹائم ہے, اس سوال کو بریک کے بعد شامل کرتے ہیں. ناظرین حاضر ہوتے ہیں چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کارڈیاک کلینک. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی سوال کیجیے گا. سوال یہ کہ میری پلس ریٹ 100 ابو رہتی ہے. جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 51 ایئرس. ٹھیک ہے. اور آپ کو کیا شوگر بلڈ پریشر کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں, میں ایکسپورٹ کھا رہا ہوں کچھ 6-7 مہینے سے 5/160. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بس یہ پلس ریٹ زیادہ. ٹھیک ہے. آپ کو کیا تو نہیں ہے, بس یہ میں نے پوچھا ہے ڈاکٹر صاحب سے. اور ایکسپورٹ جو 5/160 ہے, ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ چیزوں کے نقصان بھی ہیں. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا چیز ہے ایسی. ٹھیک ہے. آپ کو کیا اس پلس تیز ہونے کے علاوہ اور بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا نہیں چلنے پہ چھاتی پہ؟ نہیں سر, میں اسمارٹ ہوں, میرا تقریباً ویٹ اراؤنڈ 60 ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اور بلڈ پریشر آپ کا کنٹرول رہتا ہے اس دوائی کے ساتھ؟ ہاں جی کنٹرول رہتا ہے. جی کنٹرول رہتا ہے. ٹھیک ہے. رات کو نیند پوری کرتے ہیں؟ نیند پوری کرتا ہوں. اور واک وغیرہ کرتے ہیں, ایکسرسائز واک نہیں ہوتی سر, نہیں ہوتی کیونکہ. ٹھیک ہے. وزن زیادہ تو نہیں ہے؟ وزن 60 بلو ہے. ٹھیک ہے. اور چیسٹ پین وغیرہ تو نہیں ہوتی, چھاتی میں درد تو نہیں؟ ٹھیک ہے. سگریٹ نوشی وغیرہ تو نہیں کرتے؟ یس یس. سگریٹ پیتے ہیں. ٹھیک ہے. کافی چائے کا استعمال زیادہ تو نہیں کرتے؟ چائے سر ایک دن میں 1 کپ پیتا ہوں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. سر بریک پر جانے سے پہلے شروع کرتے ہیں. جو ایبٹ آباد سے کال آئی تھی اور انہیں 40 سال عمر بتائی تھی. انہوں نے 2007 میں 2 اسٹینٹ پڑے, 2018 میں دوبارہ اسٹینٹ میں مسئلہ آیا, پھر اسٹینٹ پڑا ایل ای ڈی اور سرک میں. EF 60% تھی. ابھی ریسنٹلی ان کا ویلو کا لیکیج ڈائگنوز ہوا ہے اور ساتھ ہیلیم سکین بھی انہوں نے کرایا ہے. اس بارے میں وہ مشورہ کرنا چاہتے تھے اور تھوڑا دباؤ کہتے تھے ابھی ریسنٹلی انہیں فیل ہوا ہے, باقی تو وہ ٹھیک تھے. یعنی ان کے 2 اسٹینٹ ڈلے ہوئے ہیں, انہوں نے ایل ای ڈی اور سرکمفلیکس کا بتایا تھا اس میں ڈلے ہیں. اور ماڈریٹ MR آئی تھنک موسٹ پرابلی MR تھا, مائٹرل گرج والا جو سلسلہ تھا وہ تھا. آئی تھنک یا تو ان کی ویل کی لیکیج پہلے مس ہوئی ہے جب انہیں اسٹینٹ ڈلے ہیں, اور اس کے بعد اگر تھی تو مائلڈ ہوگی, تھوڑی ہوگی, اور اب بھی تھوڑی ہوگی. اس کو ذرا ہو سکتا ہے کہ رپورٹ زیادہ کر دیا, اور ایک دفعہ جب نیکسٹ ٹائم جائے تو اپنے ڈاکٹر صاحب سے پوچھے کہ جی ویل کتنا لیک کرتا ہے. کئی دفعہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ایکو کی جو رپورٹ ہوتی ہے وہ ہر آپریٹر کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اس کے چند ایک پیرامیٹرز ہوتے ہیں جہاں پہ ہم اسے کیٹیگری کرتے ہیں کہ یہ مائلڈ میں ہے یا ماڈریٹ یعنی تھوڑا ہے, یا درمیانہ ہے, یا سویئر یا بہت زیادہ مسئلہ ہے. اور جب سویئر فارم میں ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو آپریشن وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے, اور آپ کو ویل کی سرجری کرنی پڑتی ہے, یا ویل ریپیئر کرنا پڑتا ہے, یا ویل ڈالنا پڑتا ہے. تو ماڈریٹ میں ایسا نہیں ڈالتے. تو میرا اب بھی ان کے شک ہے کہ ماڈریٹ ہے کہ نہیں. ماڈریٹ درمیانہ قسم کا ہوتا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا ہے مائلڈ ورائٹی, کم ورائٹی کا ہے, اور لیکن ماڈریٹ لکھا گیا ہے
نیکسٹ ٹائم جب ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں تو وہ جا کے دیکھیں. تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس ماڈریٹ ورائٹی میں اگر ماڈریٹ ہے تو کیا دل کا سائز بڑا ہے, جو الوی کا سائز ہوتا ہے, اللہ کا سائز ہوتا ہے, وہ بڑا ہے کہ نہیں بڑا. اگر وہ بڑا ہے تو پھر سگنیفیکنٹ ہے, پھر واقعی یہ مسئلہ دے رہا ہے اور اس کو سیریسلی لینے کی ضرورت ہے, اور دوائیاں اسی حساب سے لکھنی ہوتی ہیں تاکہ جو لوڈ ہے ہارٹ کے اوپر کم پڑے. اور اگر یہ زیادہ لیکیج ہے تو کئی دفعہ پھیپھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے, ہارٹ فیلر ہو جاتا ہے, اس سے بچنا پڑتا ہے. اس کے لیے پیشاب آور گولی دینی پڑتی ہے, اور کئی دفعہ دل کو تگڑا کرنے کے لیے, مضبوط کرنے کے لیے میڈیسن جو دینی پڑتی ہیں. اور زیادہ آپ نے جسمانی کوئی کام نہیں کرنا, اور اسپیشلی کھانے میں آپ نے نمک کا استعمال کم کرنا ہے, اور وزنی چیز نہیں اٹھانی, اور زور والا کام نہیں کرنا. لیکن ان کے جو اسٹنٹ ٹھیک کر رہے ہیں, کام کاج کر رہے ہیں, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر انہیں چلنے سے سینے میں درد ہوتا ہے تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اسٹنٹ تو کھلے ہوتے ہیں, لیکن اسٹنٹ کے شروع میں, اس سے پہلے اور اسٹنٹ کے بعد کی نالی میں کئی دفعہ جب یہ میٹل پڑی ہوتی ہے تو آپ کوئی فزیکل ایگزرشن کرتے ہیں یا مینٹل ایگزرشن کرتے ہیں تو یہ اس میں کریمپ میں, یا جسے ہم کہتے ہیں کوڑوال میں, سکڑ جاتی ہے, کوڑوال میں چلی جاتی ہے, اور یوں ہی وہ اسٹریس ہٹتا ہے تو پھر نالی اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے. ان حالات میں کئی دفعہ آپ کو زبان کے نیچے گولی رکھنی پڑتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کا جو حصہ ان کا تو صحیح چل رہا ہے, اور اگر ہر 3 مہینے کے بعد اپنے ڈاکٹر صاحب کو دکھاتے رہیں اور اگلی دفعہ جب جائیں تو ایکو رپیٹ کروائیں تاکہ دیکھیں کہ وال کتنا لیک کر رہا ہے. اور اگر ماڈریٹ بھی ہے اور دل کا سائز نہیں بڑھا تو پھر یہ دوائیاں ہی جاری رکھیں. اور دوائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دل کے سائز کو بڑھنے سے روکتی ہیں, پھیپھڑوں میں پانی بڑھنے سے روکتی ہیں, ہارٹ فیل ہونے سے روکتی ہیں. اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ویل والا ایشو ہے یہ سپیڈ سے اوپر نہ بڑھے, یا خراب نہ ہو, یا اس حد تک خراب نہ ہو کہ آپریشن کی نوبت آئے. تو جب آپریشن کی نوبت آئے تو پھر آپ کو جہاں پہ ڈاکٹر صاحب کہیں کہ اب آپ کو آپریشن کی ضرورت ہے تو پھر ضرور کروا لینا چاہیے, کیونکہ کئی دفعہ پھر دل کا سائز اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ آپریشن کا وہ فائدہ نہیں ہوتا جب نیا ویلو ڈالے جو کہ شروع میں ڈال دیا جائے. ٹھیک ہے سر. کال ہمیں لاہور سے جو آئی تھی, بلڈ پریشر کے مریض ہیں, 51 ایئرز عمر ہے, پلس تیز ہو جاتی ہے, 5/160 بلڈ پریشر کی دوائی استعمال کریں, سگریٹ نوشی بھی کرتے ہیں, اور تھوڑی واک بھی شاید کم تھی, اور یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ دھڑکن کے لیے جو تیز ہو جاتی ہے پلس, اس کے لیے کیا کیسے اس کو مینیج کیا جائے؟ دیکھیں اس میں یہ جو انہوں نے نہیں بتایا کہ ان کا بلڈ پریشر کیسا رہتا, کیا کنٹرول رہتا ہے کہ نہیں رہتا. یہ 5/160 میڈیسن کو لے رہے ہیں جو, اور اس میں سے 5 ملی گرام املوڈوپین ہے, کئی دفعہ اس سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں ساتھ کوئی نہ کوئی بیٹا بلاکر دینا پڑتا ہے, چاہے وہ کانکور کی صورت میں ہو, ٹینارمن کی صورت میں ہو, میپریسر کی صورت میں ہو, کارسل ہو, یا فار دیٹ میرول ہو. بہت سارے جو ہیں بیٹا بلاکر, ان میں سے کوئی بھی دے کے اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا چاہیے. اور یہ ایک تو آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ 140/90 سے نیچے رہنا چاہیے, 140/90 سے اوپر نہ ہو. دوسرا جو آپ نے ڈاکٹر صاحب کے مشورے کے بعد اگر آپ اس دوائی پہ آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول جا رہا ہے تو پھر آپ ساتھ 2 دوائی ہے بیٹا بلاکر وہ ایڈ کروائیں, کیونکہ یہ املوڈوپین جو 5 ملی گرام ہے یہ ہارٹ ریٹ بڑھاتی ہے, ٹیکیکارڈیا کرتی ہے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ان کے لیے سگریٹ بند کرنا, یہ سگریٹ نوشی بند کر دیں, نمک کا کم استعمال کریں, روزانہ کم سے کم آدھا گھنٹہ تیز چلیں. اس سے ان کی طبیعت کافی بہتر ہوگی, بلڈ پریشر بھی سیٹل ہوگا, اور ہوپ فلی آئی تھنک ان کی دل کی دھڑکن جو ہے وہ قابو میں آ جائے گی. سر ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ دین محمد بول رہا ہوں کوئٹہ سے. جی دین محمد صاحب سوال کیجیے گا. السلام سر, کیا حال ہے؟ میں اسلام آباد آیا تھا. جناب کوئٹہ سے بول رہا ہوں, کوئٹہ سے. جی 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 سوال کیجیے گا. میں نے ڈاکٹر صاحب سے دکھایا تھا. جی آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں. چیک اپ کرایا تھا اپنا. جی جی ٹی وی کی آواز. انہوں نے چیک اپ کیا, ان کا بالکل ٹھیک ہے, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ یہ دوائیاں کھاتے رہے. ٹھیک. یہ ٹی وی کی آواز بند کر دیں ورنہ کال ڈراپ کرنی پڑ جائے گی. آپ کی آواز ہمیں, آپ کو لیٹ ہماری آئے گی ٹی وی کے اوپر. تو میں وہ کھا رہا ہوں دوائی وغیرہ کا. جی جی تو سوال یہ دوائیاں میں کھا رہا ہوں, کنٹینیو کر رہا ہوں, بالکل کوئی پرابلم نہیں. ڈاکٹر صاحب کو کہوں کنٹینیو دوائیاں کنٹینیو رکھو یا. ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. دین محمد صاحب تھے کوئٹہ سے, انہوں نے کال کی, اور کچھ میڈیسنز پرسکرائبڈ ہیں, کیا میڈیسنز جاری رکھیں یا روک دیں؟ جی دیکھیے, جب آپ کو ایک دوائی شروع کرتے ہیں اور آپ کو بلڈ پریشر یا ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو ہم کہتے ہیں کہ بند نہیں کرنی, تو وہ آپ نے پھر ساری عمر جاری رکھنی ہے. اور جب نیکسٹ وزٹ پہ کہیں آتے ہیں پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ چینج کریں یا نہ کریں, یا نہیں کو جاری رکھیں. ہمارے زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ دوائی
جس نے آپ کو آرام دیا ہوا ہے، جس سے آپ کا درد کا آرام ہے، جس سے آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہے، آپ کو دل کی کوئی تکلیف نہیں ہے یا آپ کی شوگر کنٹرول ہے، وہ جاری رہنی چاہیے، بغیر وجہ کے انہیں تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ میں تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ وہ دوائی جس کے ساتھ جسم آپ کا ہل گیا اور آپ کی چیزیں کنٹرول میں ہیں وہ دوائیاں جاری رکھیں۔ ہاں اس میں کم کرنے کا سوچ سکتا ہوں، بڑھانے کا یا بدلنے کا نہیں سوچ سکتا، انلیس کہ وہ دوائی کوئی سائیڈ افیکٹ کر رہی ہو اور اس کو مجھے بدلنے کی ضرورت ہو۔ ادروائز دوائیاں وہ جو آپ کو سوٹ کرتی ہیں وہ اچھی رہتی ہیں، آپ کو یاد بھی رہتی ہے، ان کی شکل بھی یاد رہتی ہے اور ان کا رنگ بھی آپ کو یاد رہتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ کون سی دوائی ہے، وہ جاری رکھنی چاہیے۔ اور دین محمد صاحب کو چاہیے کہ جو دوائیاں نے لکھ کے دی ہیں یہ جاری رکھیں، اور پھر جب کبھی ہمارے پاس ادھر چکر لگے دکھا کے اگر میں تبدیلی کرنی ہوئی تو چیک کر کے پھر تبدیلی کریں گے۔ ٹھیک ہے سر، ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، واقعہ سے عباس بول رہا ہوں۔ پچھلے پروگرام میں آپ سے بات ہوئی تھی اور جنرل صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اسٹنٹ جو اٹیک کے بعد جو اسٹنٹ پڑے ہیں وہ کتنے پڑے ہیں۔ سر مجھے 30 اسٹنٹ پڑے تھے، ایک پی ڈی اے آر سی اے میں پڑا تھا اور 2 ایل سی ایکس میں پڑے تھے، اور جو لیفٹ انٹیریئر آرٹری ہے جو ایل اے ڈی سر، اس میں پروکسیمل میں مائلڈ ٹو ماڈریٹ ڈیزیز انہوں نے ڈائگنوز کی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اب کوشچن یہ تھا کہ میری جو اس دفعہ ایکو ہوئی ہے اس میں انہوں نے مائلڈ ٹو ماڈریٹ ریکرجیٹیشن انہوں نے بتائی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور ایجیکشن فریکشن جو تھا وہ 55% تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور اب میڈیسن جو میں لے رہا ہوں اس میں پچھلی دفعہ بتا دیا تھا کہ یہ بیٹا بلاکر اور لو پلیٹ روبسٹا 20 mg اور ساتھ کارڈینیٹ 2.6 لے رہا ہوں سر۔ جی ٹھیک اب کوشچن یہی ہے کہ اٹیک مجھے جو آیا تھا وہ 1.5 سال پہلے آیا تھا، تو کیا یہ جو مڈل بال کی جو انہوں نے بتایا ہے کہ اس میں مائلڈ ٹو ماڈریٹ ریکرجیٹیشن ہے، اس کی وجہ سے کبھی کبھار لیٹتے ہوئے سانس میرا پھولتا ہے، باقی چلتے ہوئے کوئی ایسا کہ اتنا پرابلم نہیں آتا، اور ایموشنل سٹریس میں مجھے تھوڑا سا پرابلم آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو سر اس کے علاوہ ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ جنرل صاحب جو اور آپ جو یہ کام کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ شاید ہی یہ بہت ہی تعریف کے لائق ہے سر۔ بس دعاؤں میں یاد رکھیں، اور آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں۔ سر عباس صاحب تھے، انہوں نے واک اینڈ سے کال کی اور ان کو 3 سٹینٹ پڑے ہوئے ہیں، اور ساتھ ان کا ای ایف 55% ہے، مائلڈ ٹو ماڈریٹ ایم آر ہے، تھوڑا سانس چڑھنے کی کبھی کبھی لیٹتے ہوئے شکایت ہوتی ہے، عام طور پہ سٹریس پہ زیادہ ان کو مسئلہ بنتا ہے۔ باقی یہ دوائیاں استعمال کریں، مشورہ جو تو یہ دوائیاں استعمال کریں وہ اچھی دوائیاں ہیں، وہ دوائیاں جاری رکھیں اور اس سے زیادہ دوائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مائلڈ ٹو ماڈریٹ جو ایل ای ڈی میں ڈیزیز ہے ان دوائیوں کے ساتھ انشاءاللہ کنٹرول میں رہے گی۔ جو مائٹل ریگرجیٹیشن ہے ان کی، وہ میرا خیال ہے مائلڈ ورائٹی کی ہے، ان کو اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی واک آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جاری رکھیں اور ہر 3 مہینے کے بعد اپنے ڈاکٹر صاحب کو دکھاتے رہیں، اور 6 مہینے کے بعد ایک ایکو ضرور کروا لیا کریں تاکہ پتہ چلے کہ ویل کی لیکیج کوئی بڑی تو نہیں ہے، ہارٹ کا سائز بڑا تو نہیں ہے۔ باقی ماشاءاللہ ان کی چیزیں ٹھیک نہیں، فکر کرنے کی کوئی ضرورت ہے۔ میرے حساب سے ماشاءاللہ یہ فٹ ہیں، اس وقت اپنے سارے کام کر سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں، گھر کے سارے کام کر سکتے ہیں، ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم میں دیا۔ ناظرین امید ہے آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کی کال نہیں ملی تو ہمیں ای میل کے ذریعے آپ اپنا مسئلہ لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس ہے cardiacclinic@k2.tv۔ اگلے جمعرات کو پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔